اور اسی جگہ پہ آج تینوں قبریں موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما۔ اور اس کے بعد روضہ کے ارد گرد زمین کے اندر سیسا پلائی دیوار بنا دی گئی۔ پھر 2 یا 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے اندر اتارا گیا۔ پچھلی 3 ویڈیوز میں مدینہ کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ آج کے چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں مکہ سے۔ آج سے 4000 سال پہلے طوفان نوح میں کعبہ بہہ جانے کے بعد ایک مٹی کے ٹیلے کی شکل میں باقی رہ گیا تھا، اور یہاں پر اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے آ کر خیمہ لگایا۔ خیمہ لگانے کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام جا رہے تھے تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا ہمیں اکیلا چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں، اور ویران جگہ ہے، چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کو اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام شام چلے جاتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ جب پانی تلاش کر رہی تھی تو ان 2 پہاڑوں کے درمیان چکر کاٹ رہی تھی۔ یہ ایک طرف صفا کی پہاڑی اور دوسری طرف مروہ، اور اس جگہ اسماعیل علیہ السلام پیاس سے رو رہے تھے، اور 7ویں چکر پر جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے نیچے آئے اور انہوں نے آ کر اپنا پر مارا، اور وہاں سے زمزم کا پانی نکل آیا، اور اس کی وجہ سے وہاں آبادی شروع ہو گئی۔ اس ماڈل میں دیکھیں یہاں کوئی آبادی نہیں اور ویران جگہ۔ پھر اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام شام سے واپس آئے اور آ کر بیت اللہ کی تعمیر شروع کی۔ جب کعبہ تعمیر کیا اس وقت کعبے کی چھت نہیں تھی۔ بیت اللہ کے 2 دروازے تھے، ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرے سے باہر نکل جاتے۔ حضرت اسماعیل نے جوان ہونے کے بعد قبیلہ جرم سے 2 شادیاں کی، اور اس کے کچھ عرصے بعد حضرت ہاجرہ وفات پا گئیں۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے جانے کے بعد شرک شروع ہو گیا، اور بت بڑھتے بڑھتے بتوں کی تعداد 360 کے قریب ہو گئی، اور فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کے سارے بت توڑ دیے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مکہ میں بت پرستی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے تھی، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بت توڑے وہ شام میں تھے۔ مکہ میں بت پرستی حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو سارے کے سارے بت توڑ دیے۔ جب قصیب انقلاب کا زمانہ آیا تو بیت اللہ کے ارد گرد اس طرح سے ایک دیوار بنا دی گئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر اس دیوار سے باہر اس جگہ تھا، اور اس جگہ حضرت ابوبکر صدیق، اس جگہ دار ندوہ اور دار ارقم تھا، اور اسی دار ارقم میں عمر بن خطاب ایمان لائے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ حضرت آمنہ کے پیٹ میں تھے۔ تو حضرت عبداللہ مکہ سے شام تجارت کے لیے گئے، اور جیسے ہی تجارت ختم ہوئی تو حضرت عبداللہ واپسی پر مدینہ آئے، تو حضرت عبداللہ طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے مدینہ میں انتقال کر گئے اور ان کو وہیں دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد ابرہ کے لشکر نے مکہ پر حملہ کیا، اور لوگ ڈر کے اس طرح پہاڑوں پہ چڑھ گئے۔ ابرہ جو ہاتھی لے کر آیا تھا وہ اسی جگہ اللہ کے حکم سے بیٹھ گئے اور آگے نہیں گئے۔ پھر اللہ کے حکم سے ابابیل نازل ہوئے، اور ہر پرندے کی چونچ میں 3 کنکریاں تھیں۔ ہر پرندہ ایک کنکری 3 لوگوں پر پھینکتا، اور جیسے ہی کنکری کسی کو لگتی وہ اسی وقت وہاں پہ مر جاتا۔ اور پھر ابرہ کے واقعے کے 25 یا 50 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی وادی میں پاک صاف پیدا ہوئے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سرما ڈلا ہوا تھا، آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی، اور آپ کا ختنہ بھی ہوا تھا۔ آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے۔ پھر بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ گئے، اور کچھ دن مدینہ میں رکے، اپنے والد کی قبر کی زیارت کی، اور جب مدینہ سے واپس مکہ آ رہے تھے تو ابوا کے مقام پہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر حضرت آمنہ کو ابوا کے مقام پہ دفنانے کے بعد ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئیں، اور مکہ میں آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس لے آئیں، اور عبد المطلب 2 سال بعد انتقال کر گئے۔ دادا کے بعد آپ کے چاچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔ 12 سال کی عمر میں آپ کے چاچا آپ کو تجارت سکھانے کے لیے ملک شام لے کے جا رہے تھے۔ تو راستے میں ایک راہب نے دیکھا کہ جب آپ چلتے تو آپ کے ساتھ ساتھ بادل بھی چل رہا ہے، تو اس نے ابو طالب سے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو راہب نے بتایا کہ یہ نبیوں کی علامت ہے، اور آپ اس کو آگے نہ لے کے جائیں، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ تو ابو طالب وہیں سے واپس مکہ چلے گئے۔
اس کے بعد تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 25 سال تھی تو حضرت خدیجہ کے خادم میسر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خدیجہ ایک بہت مالدار خاتون تھی، لوگوں سے تجارت کروایا کرتی تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اپنے خادم کے ذریعے تجارت کا پیغام بھیجا۔ پھر جب آپ ملک شام تجارت کر رہے تھے تو آپ نے بہت ایمانداری سے تجارت کی اور تجارت میں بہت فائدہ ہوا۔ آپ کی یہ ایمانداری حضرت خدیجہ کا خادم میسر دیکھتا رہا اور مکہ واپس آنے کے بعد آپ کی ساری کارگزاری حضرت خدیجہ کو بتائی۔ پھر حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ تو ادھر دیکھیں، جب کعبے کی دیواروں پر دراڑیں آ گئی تھیں اور کعبہ کو گرا کر دوبارہ بنایا جا رہا تھا اور حجر اسود رکھنے کا ٹائم آیا تو قبیلہ قریش کے بڑے سرداروں میں بحث چل رہی تھی کہ حجر اسود کو میں بیت اللہ میں رکھوں گا اور کوئی کہتا کہ اس پتھر کو میں رکھوں گا، اور یہ جھگڑا 4 سے 5 دن چلتا رہا۔ اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ وہ شخص ہمارا فیصلہ کرے گا جو مسجد حرام کی دیواروں کے اندر سب سے پہلے داخل ہوگا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح سب سے پہلے حرم میں داخل ہوئے تو لوگوں نے کہا، اے محمد، آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی، آپ ہمارا فیصلہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور اس کے اوپر حجر اسود رکھا اور سارے سرداروں کو بولا کہ اس چادر کو اوپر اٹھائیں۔ جب انہوں نے اوپر اٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو پکڑ کے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اور آگے انشاءاللہ میں آپ کو دکھاتا ہوں غار حرا، جس کو جبل نور بھی بولتے ہیں، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلی وحی نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے یعنی وحی سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں عبادت کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو نبوت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دار ارقم میں 3 سال تک چھپ کے دعوت دی۔ دار ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا اور یہ بیت اللہ کے دوسری طرف دار الندوہ، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا پلان بنایا، اور یہ بیت اللہ کا وہ ماڈل ہے جب بیت اللہ کے چاروں اطراف میں بت رکھے گئے تھے۔ نبوت کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو ہجرت کا حکم دیا، پہلی اور دوسری ہجرت ایتھوپیا حبشہ کی طرف کی گئی۔ جب مکہ والوں کو اس ہجرت کا پتہ چلا تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیا اور مسلمانوں کو شیب ابی طالب گھاٹی میں یہاں پہ محصور کر دیا گیا اور ایک عہد نامہ لکھ کر بیت اللہ پہ لگا دیا گیا، اور عہد میں لکھا گیا کہ مسلمانوں کے ساتھ بات چیت، رہنا، ان کے ساتھ میل جول، تجارت، سب کچھ بند کیا گیا، اور عہد اس وقت تک باقی رہتا جب تک عہد کو پھاڑ نہ دیا جاتا یا پھر وہ خود بخود پھٹ نہ جاتا۔ یہ سوشل بائیکاٹ 3 سال تک باقی رہا، اور 3 سال کے بعد عہد نامے کو یہ دیکھیں یہاں پہ دیمک نے کھا لیا۔ پھر اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کو دعوت دینے کے لیے گئے، اور طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے بھی خون سے بھر گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے کے گئے، جو کہ باغ 2 بھائیوں کا تھا، عتبہ اور شیبہ۔ انہوں نے اپنے غلام عباس کو بھیجا کہ انگور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے پیش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی تو حضرت عباس نے پوچھا، یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ تو ہمارے ملک کے لوگ پڑھتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ملک کا پوچھا تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ملک سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی اور بتایا کہ وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں، تو حضرت عباس ایمان لے آئے۔ نبوت کی 11ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، مکہ سے اقصیٰ اور اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا سے بھی آگے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے نماز کا تحفہ لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو اپنا معراج کا واقعہ سنایا تو مکہ والے نے بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک رات میں 7ویں آسمان پہ گئے بھی اور واپس بھی آ گئے اور مسجد اقصیٰ بھی گئے؟ اگر آپ مسجد اقصیٰ گئے ہیں تو ہمیں مسجد اقصیٰ کی کچھ نشانیاں بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد اقصیٰ کی نشانیاں بتائیں تو مکہ والے پھر بھی ایمان نہیں لے کے آئے۔ یہاں پہ آپ کو میں دکھاتا ہوں پہلی اور دوسری بیعت۔ پہلی اور دوسری بیعت نبوت کے 12ویں اور 13ویں سال میں ہوئی۔
पहली दफा 12 से 13 लोग मुसलमान हुए जो कि मदीना से थे और उन्होंने वादा किया अभी हम वापस जाएंगे और अगले साल हज पे और लोगों को भी लेके आएंगे। इसके बाद मुसलमानों ने मक्का से मदीना की तरफ एक एक दो दो करके हिजरत करना शुरू कर दी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को मुशरिकीन ने घेर लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले और सूरह यासीन की तिलावत करते हुए जा रहे थे और उनके सरों में मट्टी डालते हुए जा रहे थे। रास्ते में से हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लिया और गारे सौर की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। मुशरिकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा किया, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में थे तो मकड़ी ने जाला तान दिया और कबूतरी ने वहां अंडे दे दिए। मुशरिकीन को गुमान भी न हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गार में हैं। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुशरिकीन के पांव की आवाज सुनी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि वो हमारी तरफ आ रहे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, गम न करें अल्लाह हमारे साथ है। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक क़याम किया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ऊँटनी पे हिजरत की जिसका नाम कस्वा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद इस ऊँटनी ने खाना पीना छोड़ दिया और रो रो कर अंधी हो गई और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत की इब्तिदा में फौत हो गई। ये ऊँटनी बहुत से गज़वात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। गज़वा बदर में, फतह मक्का में, सुलह हुदैबिया में, उमरतुल क़ज़ा में और हज्जतुल विदा में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। और ये ऊँटनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कभी वही आती तो उसका वजन बर्दाश्त ना करते हुए बैठ जाती। ये थी मेरी आज की वीडियो। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।